قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہ ہونے میں حکمت۔ دجال کا فتنہ عظیم ترین فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس فتنے کا بہت خوف تھا۔ تمام انبیاء سابقین نے بھی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی چھوٹی اور بڑی علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر شق قمر کا واقعہ ہے۔ فرمایا قیامت بہت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دجال کا نام لے کر وضاحت سے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے عدم ذکر میں کیا حکمت پنہاں ہے؟ اس بارے میں درج ذیل باتیں کہی گئی ہے۔ اہل علم کا اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ درج ذیل آیت کریمہ میں دجال کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس روز تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس بات کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایماندار نہ ہوگا: دجال کا نکلنا، خروج دابہ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دوسرا قول، قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا مگر ان یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تو اے لوگو اس قیامت میں تم ہرگز شک نہ کرو۔ اور یہ بات بلا شبہ صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، لہٰذا قرآن میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آمدہ گفتگو کے سلسلے میں دجال کا ذکر بھی ضمناً آ ہی گیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 نشانیاں ظاہر ہونے تک قیامت قائم نہیں ہوگی: دھواں، دجال، جانور کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا اور زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا۔ سب سے بڑا فتنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے سوا دیگر فتنوں کا مجھے تمہارے بارے میں زیادہ خوف ہے۔ دجال اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر غالب آ جاؤں گا، اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ میری جگہ ہر مسلم کا خود دفاع کرے گا۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے واقعات، حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔
جس جگہ دجال ہوگا اس جگہ پر اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ خروج دجال سے قبل مسلمان اور رومی عیسائیوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوں گی جن میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ صحابی رسول حضرت ذو مخمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی کرو گے اور رومی پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے۔ پھر تم میدان جنگ سے واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلوں والی سرسبز جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے۔ وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں بلند کر کے اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ بعض رواں نے اس روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے، ایک سخت لڑائی کریں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اس واقعے کی تفصیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی ایماق یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے، تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، مگر مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے ان بھائیوں سے کبھی الگ نہ ہوں گے۔ لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا ایک تہائی حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے ایک تہائی لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی ایک تہائی لشکر لڑائی میں فتح حاصل کر لے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا، لوگو، تمہارے بعد مسیحی دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے شیطان کا مقصد انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ لشکر اسلامی کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور وہاں دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی، مگر جب وہ شام پہنچیں گے تو واقعی مسیحی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے چند دیگر واقعات۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے قبل 3 برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے۔ لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ پھر اگلے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تک نہ گرے گا اور زمین سے کوئی نبات پیدا نہ ہوگی۔ روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا، یعنی ایک قلیل تعداد کے سوا سب درخت مرجھا کر سوکھ جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے،
اور یہی ذکر ان کے لیے خوراک کا کام دے گا۔ 6 مزید واقعات۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب استخر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا، خبردار رہو، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب بن جسامہ ان سے ملے اور کہا، تم یہ نہ کہتے تو اچھا تھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر تک سے غافل نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ استخر ایران کے قدیم ترین اور مشہور ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ایرانی بادشاہ یہاں رہا کرتے تھے اور یہاں ان کا خزانہ بھی ہوتا تھا۔ دجال کی جسمانی علامات۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کے باعث اس کی چال عیبدار ہوگی۔ اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے۔ اس کے بال گھنے ہوں گے۔ بجھی ہوئی آنکھ، پھولے ہوئے انگور کی مانند، یعنی وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ وہ سفید رنگت والا اور چوڑی پیشانی والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را، یعنی کفر یا کافر۔ اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اچھی طرح پڑھ لے گا۔ وہ لا ولد ہوگا، یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ یہاں پر دجال کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پست قد، مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی، جبکہ بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال اس کے گھنے اور گھنگریالے ہوں گے اور جلد کا رنگ سفید ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ وہ لا ولد ہوگا، اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراساں کہا جائے گا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا،